کہ آپ سب اس بات پر متفق ہے؟ کتنے لوگ اپنی اپنی اصلاح اپنے اصلاح کاروں سے لیتے ہیں؟ آپ کے اصلاح کار کون ہے؟ عمران خود تو تصیح آپ کا اصلاح کار کون ہے؟ پاجنجلی کس سے صلاح لیتے ہیں؟ کوئی بھی زندگی کا ڈیسیژن، کوئی بھی زندگی کا فیصلہ اپنے استاد سے، عالم جاز صاحب سے. جی پاسٹر رضیہ، آپ کا اصلاح کار کون ہے؟ میرا ہسبینڈ ڈاکٹر فیاض. ٹھیک ہوگا. آپ کا اصلاح کار کون ہے بوا جی؟ میں. آگے کلام کیجیے. کنٹینیو. یعنی ہر ایک شخص نے اپنی سوچ کو اصلاح کار بنا لیا ہے. انسان اپنی سوچ کے مطابق فیصلے کرتا ہے. ذرا میں چاہتی ہوں کہ تھوڑا پیچھے پیچھے ہٹ کے بیٹھ جائے تاکہ آپ کو ہمارا چہرہ خوبصورتی کے ساتھ نظر آئے. کیا آپ ایمان رکھتے ہیں کہ آپ کے پیچھے فرشتے بیٹھے ہیں؟ تو توجہ کے ساتھ ذرا سنیے گا. خدا کا روح جھوٹ نہیں بولتا اور خدا کا روح کسی کا بھی طرفدار نہیں ہے. کیا آپ کا اصلاح آپ کی سوچ ہے؟ کیا آپ کی اصلاح آپ کے دل کے خیالات ہے؟ کیا آپ کی اصلاح آپ کا بھائی یا آپ کی بہن ہے؟ کیا آپ کی اصلاح کر آپ کے استاد ہے؟ لیکن سن لیجئے، جو اپنی اصلاح اور اپنا مشورہ اور اپنی ساری کاسیت کو اپنے ابا یعنی اپنے خدا کو اپنا اصلاح کر مان لیتے ہیں، وہ کبھی بھی کسی مشورے میں بے پردہ نہیں ہوتے، وہ کبھی گرتے نہیں ہیں. کیونکہ اگر آپ کا اصلاح کر آپ کا خدا ہے تو آپ کبھی بھی ننگے نہیں ہوں گے، آپ کبھی بھی شرمندے نہیں ہوں گے. خدا آپ کو بہت سی قوت دے گا. کتنے لوگ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں خدا کا روح القدس کام کرے؟ تو آج اپنے اصلاح کار خدا کو ماننی چاہیے. اگر آپ اپنا اصلاح خدا سے لیں گے تو آپ کبھی بھی شرمندے نہیں ہوں گے. اگر آپ کی اصلاح خدا کے ساتھ ہوگی، باقی دن اس لیے تباہ ہوا کہ اصلاح کار اصلاح دینے والے غلط تھے. نوح کا دور اس لیے تباہ ہوا کہ اصلاح کار غلط تھے. دنیا کی بادشاہی اس لیے مٹ گئی کہ سارے کے سارے بادشاہ بدکار تھے. لیکن جو اپنا اصلاح کار خدا کو مان لیتے ہیں وہ گر بھی جائے تو بھی سمجھ جاتے ہیں. جو اپنا اصلاح کار خدا کو مان لیتے ہیں، اگر وہ اندھیرے میں چلے جائے، اگر وہ غار میں چلے جائے، اگر وہ تمام زمین کی انتہا تک چلے جائے، اگر وہ قبر ثانی میں چلے جائے، تو بھی ان کا خدا ان کو روشن کر دیتا ہے. ذرا خدا کی لیے تعریف لے کر نہیں سمجھ آ رہی تو توجہ کے ساتھ سنیے گا. خدا کا روح کبھی جھوٹ بولتا ہے. آپ کی صلاح کس کے ساتھ ہے؟ رشتے دار صلاح دیں گے بھائی کو قتل کر دے، بہن بھائی صلاح دیں گے ایک دوسرے سے نفرت کر دے. دنیا کی اصلاح انسان کو تباہ کر دیتی ہے. دنیا کی اصلاح انسان کو کھانا خراب کر دیتی ہے. جو دنیا کی اصلاح پر چلتے ہیں وہ اپنے آپ کو عقل مند بھی سمجھ لے تو بھی وہ بے وقوف بن جاتے ہیں. لیکن جو خدا کی اصلاح پر چلتے ہیں ان کے دل ہمیشہ روشن رہتے ہیں. کہ آپ کی صلاح کس کے ساتھ ہے؟ کبھی بیٹا ہوا خدا سے صلاح لی کہ خدا میں اس کو کیا بناؤں؟
کبھی اچھی چیز نہیں خدا سے صلاح لیتے خدا یہ چیز کو میں کیسے استعمال کروں. I came by saying, کبھی زندگی میں کسی بھی معاملات میں خدا سے آپ نے اصلاح لی. I seen TV, I sang آپ کی اصلاح جسمانی اصلاح ہے. I came, جسمانی اصلاح کاروں سے آپ کی اصلاح کار ہے. I sang TV, آپ ہمیشہ اپنے دل کی سنتے ہیں I sang, ہے یا نہیں؟ میں جھوٹ تو نہیں بول رہی. and I sang ذرا to ہاتھ ہلا کے مجھے بتائیے آپ سن رہے ہیں. a voice. آپ ہمیشہ اپنے دماغ کی سنتے ہیں. I came, جو آپ کا دل کے ہے وہ مانتے ہیں. جو دنیا کی آواز آپ کے کانوں میں پڑ جائے voice, تو اس کی بات سن کر آپ اصلاح کو بدل لیتے ہیں. کمزور آدمی and I sang دنیا کے ڈر اور خوف سے a voice, اپنے سارے معاملات بدل دیتا ہے. لیکن دلیر آدمی خدا کی اصلاح پر چل کر دنیا کو بدل دیتا ہے. جو کمزور ہوتا ہے وہ دنیا کے ڈر سے اپنے آپ کو تباہ کر دیتا ہے. اصلاح سے رشتے قائم ہوتے ہیں. سنیے گا ذرا توجہ کے ساتھ. اصلاح سے کلیسیاں کام ہوتی ہے. اصلاح سے رشتے قائم ہوتے ہیں. اصلاح سے میاں بیوی قائم ہوتے ہیں. اصلاح سے رشتے جڑتے ہیں. اصلاح سے بادشاہیاں مقرر ہوتی ہیں. اصلاح کے ساتھ ذرا بلند آواز سے بولیے گا. اصلاح کے ساتھ انسان کی ساری نشو و نما قائم ہوتی ہے. اصلاح سے کلیسیاں کام ہوتی ہے. اصلاح سے مذہب قائم ہوتے ہیں. لیکن سن لیجئے گا خدا نے اصلاح کی تو خدا نے آسمان کو بنا دیا. خدا نے اصلاح کی تو خدا نے پرند چرند کو بنا دیا. خدا کا اصلاح کار کون ہے؟ خدا کا اصلاح کار اس کے اندر نکلا ہوا اس کا کلمہ ہے. خدا کا اصلاح کار اس کا اکلوتا بیٹا ربانہ یسوع ہے. اور مشین سے مشورہ کرتا ہے اور خالق سے اصلاح کرتا ہے. انسان کی اوقات نہیں کہ خدا اس سے اصلاح کرے. لیکن انسان کا یہ بش ہے, انسان کا یہ حق ہے کہ وہ اپنے خالق سے اصلاح کرے. وہ اپنے خالق سے اصلاح کرے. جب کبھی کوئی بادشاہی بنتی ہے, جس بھی نبی نے خدا سے اصلاح کی, کوئی بھی نبی بن مقصد دنیا میں نہیں آیا. کوئی بھی پیغمبر کی دعائی بن مقصد دنیا میں نہیں آئی. نبی پیغام لیتے اصلاح کے ساتھ اور نبی راستہ دکھاتے اصلاح کے ساتھ. نبیوں پر وحی نازل ہوتی اصلاح کے ساتھ. آپ اگر اپنا اصلاح کار, اپنا رازدار خدا کو بنا دیتے ہیں, آپ یقین کیجئے ہار بھی جائے تو بھی جیت جاتے ہیں. آپ گر بھی جائے تو بھی سمجھ لیتے ہیں. ہماری اصلاح کار پٹھی ہے, ہماری اصلاح کار گندی ہے, ہماری اصلاح کار نجس ہے. کبھی ہم اصلاح کرتے ہیں ہم قتل کر دے, کبھی اصلاح کرتے ہیں ہم کسی کا گھر چھین لے, کبھی اصلاح کرتے ہیں ہم اس سے لڑیں گے, کبھی اصلاح کرتے ہیں ہم مذہب تباہ کر دیں گے, کبھی اصلاح کرتے ہیں ہم بہن کو لاوا اور بہن پر تہمت لگائیں گے, کبھی اصلاح کرتے ہیں ہم بدکاری کریں گے, کبھی ہم اصلاح کرتے ہیں ہم بدی کریں گے. لیکن خدا کی اصلاح بدکاری نہیں پیدا کرتی. خدا کی اصلاح نفرت کو پیدا نہیں کرتی. خدا کی اصلاح غرورتوں کو اور نفرتوں کو پیدا نہیں کرتی. خدا کی اصلاح جھگڑے کو پیدا نہیں کرتی. خدا کی اصلاح تباہی کو پیدا نہیں کرتی. خدا کی اصلاح ہمیشہ انسان کو سنبھال دیتی ہے. اور خدا کی اصلاح سے انسان کو عقل و فہم مل جاتا ہے. خدا کی اصلاح سے انسان کو حکمت عنایت ہوتی ہے. خدا کی اصلاح سے انسان کی زندگی بلیسفل ہوتی ہے. خدا کی اصلاح سے انسان برباد ہونا شروع ہوتا ہے. خدا کی اصلاح سے انسان پرجوش ہو جاتا ہے. کہ آج اس کلام کے وسیلے سے آپ کس سے اصلاح لیں گے؟ مجھے ایک بندہ بتائے گا کس سے اصلاح لیں گے آج کے بعد؟
I send your یہ بہت مشکل ہے. declaration خدا beyond کی اصلاح میں دکھ ہے. the I send your خدا کی اصلاح میں تنگی ہے. and I send خدا کی your اصلاح میں غریبی ہے. declaration خدا کی اصلاح میں بہت سی مخالفت باسی کا سامنا کرنا پڑتا ہے. I send کیا آپ your مخالفت کو برداشت کر سکتے ہیں؟ I send your کیا آپ تہمتوں کو برداشت کر سکتے ہیں؟ I send your کیا آپ رو رو کر خدا سے اصلاح کر سکتے ہیں؟ لیکن سن لیجیے گا غور کے ساتھ، I send your خدا کی اصلاح نبیوں کے ساتھ رہی. unpaid نبیوں کے پاس دکھ آئے، نبیوں کے پاس تکلیفیں آئی، نبی روئے چلائے، نبیوں کو چیرا گیا، نبیوں کو پتھر کے ساتھ سنسار کیا گیا. لیکن سن لیجئے، جو اصلاح خدا کار سے لیتے ہیں، جو اپنا رازدار خدا کو مانتے ہیں، جو اپنا استاد خدا کو مانتے ہیں، جو اپنے دوست خدا کو مانتے ہیں، وہ کبھی بھی شرمندے نہیں ہوتے. ان کا نام ہمیشہ کتاب حیات میں موجود رہتا ہے. ان کا نام ہمیشہ کتاب مقدس کی حیات کریمہ میں موجود رہتا ہے. اصلاح خدا سے لینا بہت مشکل ہے. خدا کی اصلاح میں 3 باتوں سے آج آپ کو بتاؤں گی. لاسٹ میں سنتے جائیں اور ان باتوں کے بعد آپ ہاتھ کو کھڑے کریں گے. 3 باتیں ہیں خدا کی اصلاح میں. پہلا خدا کی اصلاح یہ ہے کہ کوئی اگر تیرا برا چاہے تو بھی اس کا بھلا کر. دوسری اصلاح خدا کی یہ ہے کہ اپنے دشمنوں سے بھی محبت کرو، اپنے ستانے والوں کو بھی دعا کرو. خدا کی اصلاح یہ ہے کہ کسی کی بدکاری نہ چاہ. خدا کی اصلاح یہ ہے کہ دوسرے کا بھلا کر. خدا کی اصلاح یہ ہے کہ اپنی پڑوسیوں سے محبت رکھ. خدا کی اصلاح یہ ہے کہ ایک دوسرے سے محبت رکھ. خدا کی اصلاح یہ ہے کہ تیرے پاس جو کچھ ہے غریبوں کو بانٹ دے. خدا کی اصلاح یہ ہے کہ اپنے آپ کو ختم کر، دوسرے کو مکمل کر. کیا آپ دوسرے سے محبت کریں گے؟ کیا آپ کسی کا بھلا چاہیں گے؟ کیا آپ جھوٹ نہیں بولیں گے؟ کیا آپ شراب نہیں پیئیں گے؟ کیا آپ چرس نہیں پیئیں گے؟ کیا آپ جھوٹ نہیں بولیں گے؟ خدا کی اصلاح ماننا بہت مشکل ہے. خدا کی اصلاح پر چلنا بہت مشکل ہے. لیکن سنتے جائیں توجہ کے ساتھ. موسیٰ خدا کی اصلاح پر چلتا رہا، بنی اسرائیل قوم چلتی رہی، تو ان کا خدا بھوک سے ان کو تباہ نہیں کرتا تھا، بلکہ بیابان میں بھی ان کو فرشتوں کے قرآن پڑھنے کرتا تھا. اگر آپ خدا کی اصلاح میں تھوڑا سا دکھ ہے، تھوڑی سی آزمائش ہے، لیکن آپ کی سوچ سے زیادہ آپ کی نسلوں کے لیے برکت ہے. آپ کی سوچ سے زیادہ آپ کی نسلوں کے لیے سلامتی ہے. جو نسل خدا کے صلاح پر چلتی ہے، ذرا توجہ کیجئے، میری طرف دیکھیں، میں اچھی نہیں لگ رہی؟ کیا میں خوبصورت نہیں لگ رہی؟ 9-10 سال بعد کلام ایسا ہوا ہے. ذرا توجہ کے ساتھ سنیے گا. 10 سال بعد اس پلپٹ میں روح القدس نے کلام کیا ہے، لیکن سننے والے بہت کم ہے. اس کا یہ مطلب ہے کہ یہ گیوں موجود ہے اور بوسا اٹھ جائے گا. گیوں ہمیشہ خطے میں جمع رہتا ہے اور بوسا ہوا میں اڑ جاتا ہے، وہ چلایا جاتا ہے. آپ اصلاح کس سے لیں گے؟ مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آئی. ہر بندے کی الگ الگ اصلاح کار. ایک چھوٹی سی چیز کو لے لیتے ہیں، کوئی بھی چیز لے لیں. ہم جب تک 30 بندوں سے اصلاح نہ رہے ہمیں سکون نہیں آتا. اگر عورتیں، میں بھی عورت ہوں، لیکن اگر عورتیں سوٹ لے لیں، وہ کتنی عورتوں سے اصلاح لیتی ہیں. میں نے یہ شادی پر سوٹ ڈالا ہی نہ، وہ کیسا لگے گا؟ کوئی کہتا بہت اچھا لگے گا، کوئی کہتا یہ پرانا فیشن ہو گیا ہے، کوئی کہتا یہ تو بہت برا ہے، کوئی کہتا یہ تو بہت سستا ہے، یہ تو بہت ہی پرانا اولڈ فیشن ہو گیا ہے. لیکن سنتے جائے، اگر خدا آپ کو اصلاح دے گا تو اس کی اصلاح میں دولت موجود ہوگی. اس کی اصلاح میں کبھی بھی کسی کی دستر خاصی نہیں ہوگی. اس کی اصلاح کے بیچ میں کوئی مائی کا لال بول نہیں سکتا. اس کی اصلاح کے اندر کوئی بھی فرشتہ نہیں ہو سکتا.
चलते हैं, खुदा की सलाह से नबी चलते हैं, खुदा की सलाह से आसमान कायम है। अगर ये जमीन कायम है, अगर ये नैयर अकबर और नैयर अस्कर कायम है, तो खुदा की सलाह के साथ कायम है। अगर आप कायम रहना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि कदीम जमाना में आपकी नस्ल का नाम हो, इब्राहिम ने खुदा से सलाह ली, खुदा ने आवाज दी। और सुनिएगा बड़े तवज्जो के साथ, मैं एक ही बात करना चाहती हूँ। इब्राहिम ने खुदा से सलाह ली, तो खुदा ने कहा तो अपने बाप दादा के घर को छोड़ दो। क्या आपको खुदा कहेगा अपने बच्चों को छोड़ दे? क्या आप बच्चों को छोड़ देंगे? मुझे बताइएगा, जरा बताइए तो सही। आज खुदा आपसे सलाह करता है अपने बच्चों को छोड़ दे, आप छोड़ देंगे? आपका इलाका बहुत गंदा है, इस इलाके को छोड़ दो, छोड़ देंगे? खुदा की सलाह पर चलना बहुत मुश्किल है। सुनिएगा, दो बातें सुनिएगा। जो शरीरों से इस्लाह लेते हैं उनका चिराग बुझ जाता है, जो शरीरों से इस्लाह लेते हैं वो तबाह और बर्बाद हो जाते हैं। लेकिन जो सलाह अपने खुदा से लेते हैं वो साथ के कौल हो जाते हैं, उनका चिराग हमेशा जलता है। मैं नेक्स्ट बुक में फिर यही मैसेज आपकी खिदमत में बयान करूँगा। खुदा आपको अच्छे इस्लाहकारों की जरूरत है, और आप अपने हर एक इस्लाह खुदा से अपना मशीर खुदा से बनाए, अपना राजदार खुदा को बनाए, और अपना दोस्त खुदा को बनाए। रब ने इस्लाह आमीन सुमामीन। सब कुछ दुआ करेंगे आज के कलाम इलाही के लिए।